شیر میسور ٹیپو سلطان کا اصل نام فتح علی تھا۔ ان کی پیدائش 20 نومبر 1750 کہیں ذکر ہے 1752 میں ہوئی تھی۔ والد کا نام حیدر علی اور والدہ کا نام فاطمہ بیگم تھا۔ ٹیپو سلطان بیک وقت حکمراں، عالم، مفکر، انجینئر، تاجر، زاہد، متقی اور پرہیزگار انسان تھے۔ حیدر علی نے ٹیپو سلطان کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ کی تھی۔ محض 5 سال کی عمر سے قرآن و حدیث، فقہ کے علاوہ عربی، فارسی، کنڑ، سنسکرت اور فن سپاہگری وغیرہ کی تعلیم ٹیپو سلطان نے اپنے وقت کے بہترین اساتذہ سے لینی شروع کر دی تھی، اور بہت جلد وہ کم عمر میں ہی ایک باشعور نوجوان بن کر ابھرے۔ وہ نہایت محنتی، فرض شناس، ملنسار، خوش اخلاق اور دوراندیش انسان تھے۔ ٹیپو سلطان بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مسلح بھی تھے۔ انہوں نے سماجی اور معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ انہوں نے انسانوں کی بلی کی رسم کو ختم کیا تھا۔ وہ عورتوں کو پورا جسم ڈھکنے کا حکم دیتے تھے۔ عورتوں کی خرید و فروخت پر بھی پابندی لگائی تھی۔ شراب اور منشیات پر اپنے عوام کے لیے پابندی آئی تھی۔ ان کا ایک اہم کارنامہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ ہے۔ ان کے دور میں کسان بلا واسطہ سرکار کو لگان ادا کر سکتا تھا اور فصل کی بھی اچھی قیمت اسے ملتی تھی۔ کسان کو زمین سے بے دخل نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ جب تک کسان زمین کو آباد رکھتا، زمین کو اسی کی ملکیت مانا جاتا تھا۔ اگر کوئی کسان نئی زمین آباد کرتا تو تب تک اس سے لگان وصول نہیں کیا جاتا جب تک زمین سے فصل نہ اگے۔ مزدور طبقہ کافی خوش تھا۔ صنعت و حرفت میں بھی حکومت کے دور میں کافی ترقی ہوئی۔ حکومت میں لکڑی کا سامان، مٹی کی مصنوعات، سندل، قالین، ہاتھی دانت کا کام، نمک بنانا، کاغذ پر سونے کا پانی چڑھانا، ریشم و روئی کی مصنوعات، سکے ڈھالنا اور تعمیراتی وغیرہ کام بھی کافی ترقی ہوئی۔ ٹیپو سلطان کا عدالتی نظام تو بہترین تھا۔ اس میں پنچایت سے لے کر صدر عدالت تک کا انتظام تھا۔ اگر کوئی نچلی عدالتوں کے فیصلے سے خوش نہ ہوتا تو وہ صدر عدالت سے رجوع کر سکتا تھا، جس کا فیصلہ حتمی ہوتا تھا۔ صدر عدالت میں 2 منصف ہوتے تھے، ایک مسلمان اور دوسرا ہندو۔ شہروں اور دیہاتوں میں شرعی عدالتیں قائم کی، جس میں مذہبی مقدمات کے لیے قاضی مقرر تھے۔ ہندوؤں کے لیے خاص مقدمات کا فیصلہ شاستروں کی رو سے پنڈت کیا کرتے تھے۔ یہ واقعی ایک غیر فرقہ وارانہ نظام تھا، جسے ہر خاص عوام نے سراہا اور خوش دلی سے تسلیم کیا تھا۔ اپنے تمام عوام دوست اصلاحات کی بنا پر وہ عوام کے دلوں پر بھی راج کرتے تھے۔ وہ ہندو مسلم میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ ہندوؤں کو بھی تمام تر سہولیات مہیا تھیں۔ ان کے دور حکومت میں انہوں نے مختلف ممالک سے بہتر تجارتی رشتے قائم کیے اور دوسرے ممالک میں بھی اپنے تجارتی مراکز بنوائے۔ وہ کسی دوسرے ملک یا راجاؤں پر ہتھیار کے لیے منحصر نہیں تھے۔ انہوں نے خود ہتھیار بنانے کا کارخانہ لگوایا، جہاں بندوقیں، گولہ بارود وغیرہ تیار کیے جاتے تھے۔ ایک فرانسیسی انجینئر کی مدد سے انہوں نے توپ بنانے کا کارخانہ بھی قائم کیا تھا۔ وہ ہندوستان کے پہلے میزائل مین بھی تھے اور غالباً ہندوستان کا پہلا راکٹ بھی انہوں نے بنایا اور انگریزوں کے خلاف استعمال بھی کیا تھا۔ ہمارے راشٹرپتی مرحوم اے پی جے عبد الکلام جب ناسا گئے اور انہوں نے وہاں پر رجسٹریشن میں ٹیپو سلطان کا نام درج پایا کہ ہندوستان کے پہلے میزائل مین کے نام کے ساتھ، اور باقاعدہ ان کی تصویر بھی ہے، تو انہیں بڑا فخر محسوس ہوا۔ ناسا سے واپسی کے بعد انہوں نے ہندوستانی میڈیا کو یہ بات بتائی، لیکن افسوس کہ میڈیا والوں نے کبھی یہ بات منظر عام پر نہیں لائی۔ خیر، اللہ تعالیٰ نے ایک نیک توفیق عطا فرمائے، لیکن ٹیپو سلطان کی شہادت تو ایک سنہری تاریخ ہے بھارت کے لیے۔ ٹیپو سلطان ایک بہترین معمار بھی تھے۔ کئی قلعے، سرنگا پٹم کے محل کی مسجد اولا، حیدر علی کا مقبرہ، دریائے دولت باغ محل کی منقش دیواریں وغیرہ ان کی فن تعمیر سے دلچسپی کے نمونے ہیں۔ انہیں علم و ادب سے گہری دلچسپی تھی۔ انہوں نے جمیع الامور نامی ایک یونیورسٹی قائم کی تھی اور ایک بڑی لائبریری بھی بنوائی تھی، جس میں ہر طرح کی کتابیں دستیاب تھی۔
ٹیپو سلطان ایک زبردست اور دور اندیش حکمراں تھے۔ وہ یقیناً پہلے ہندوستانی حکمراں تھے جنہوں نے بری فوج کے ساتھ ساتھ بحریہ کا قیام بھی ضروری سمجھا اور اس کا باضابطہ طور پر انتظام بھی کیا۔ انہوں نے ہندوستانی ساحلوں کی حفاظت کے لیے کئی بحری جہاز معمور کیے، جس میں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 عملے شامل تھے۔ وہ غیر ملکی خطروں سے بخوبی واقف تھے اور ملک کو بچانے کی ہر ممکن کوشش انہوں نے کی۔ ایک طرف جہاں انگریزی فوج آسانی سے مختلف ریاستوں کو زیر کر کے آگے بڑھ رہی تھی، وہیں جنوبی ہندوستان میں اپنے قدم جمانے میں انگریزوں کے پسینے چھوٹ گئے۔ پہلے حیدر علی اور بعد میں ان کے بیٹے ٹیپو سلطان ان کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑے تھے۔ انگریزوں کے ساتھ ان کی کل 4 جنگیں ہوئی۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے تقریباً 38 سال تک پورے ہندوستان میں شان و شوکت سے اپنی حکومت کو قائم رکھا۔ ہندوستان کے جنوبی حصے میں اپنی شان و شوکت سے اپنی حکومت کو قائم رکھا اور پورے ہندوستان کو آزادی اور شجاعت کا پیغام دیتے رہے۔ مگر افسوس، اندرونی سازشیں، کرناٹک کے کٹپتلی نواب اور مراٹھوں کے علاوہ نظام نے بھی انگریزوں کی اطاعت قبول کی اور ان کا ساتھ دیا، اور اس طرح ٹیپو سلطان کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی۔ ٹیپو سلطان اگر چاہتے تو انگریزوں کی اطاعت قبول کر کے عیش کی زندگی گزار سکتے تھے، مگر ان کا قول تھا، گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ آخرکار 4 مئی 1799 میں میسور کی چوتھی جنگ میں انگریزوں سے ہندوستان کے اس بے باک اور بہادر بیٹے نے اپنی آخری سانس تک مقابلہ کیا اور اپنے مادر وطن کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کے لیے ہر راہ آسان ہو گئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور ہندوستان پر اپنے ناپاک قدم تقریباً 200 برسوں تک جمائے رکھے۔ صد افسوس کہ تاریخ دانوں نے اس عظیم بادشاہ کے ساتھ کبھی انصاف نہیں کیا اور انہیں وہ مقام نہیں دیا جس کے وہ حقدار تھے۔ مگر 1958 میں نسیم حجازی کے تاریخی ناول اور تلوار ٹوٹ گئی، اور 1976 میں بھگوان گڈوانی کی کتاب دی سورڈ آف ٹیپو سلطان نے صحیح معنوں میں اس عظیم انسان سے ساری دنیا کو متعارف کروایا اور ان کا حق ادا کیا۔ آج ٹیپو سلطان کو ساری دنیا شیر میسور کے طور پر یاد کرتی ہے۔ بچوں، یاد رکھو، بہادر کسی سے نہیں ڈرتے اور حق کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہید عظیم ٹیپو سلطان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔